علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماتن کہ یہ جو فن اول ہے جس میں بحث ہے عوارض ذاتیہ عامہ سے، جو عنصریات اور فلکیات ہو دونوں کو شامل ہے، وهو مشتمل على 10 فصول، یہ فن مشتمل ہے 10 فصول، 10 فصل۔ فصل آپ پڑھ چکے ہیں بمعنی لغوی تو وہی فرق اور جدائی، لیکن فنون میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو مسائل متحد فی الصنف اور متفرق بالشخص ان مسائل کے مجموعے کا نام فصل ہے۔ ہر مسئلہ دوسرے سے مختلف بالشخص ہے، اشخاص تو مختلف ہیں لیکن متحد فی الصنف، تو ان کے مجموعے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ فصل، عنوان دیتے ہیں فصل۔ اب یہ دیکھیں حاشیہ میں انہوں نے فرمایا کہ اس فن میں 10 فصل ہیں۔ حاشیہ آپ نے دیکھا ہے، یہ 11 کا حاشیہ دیکھیں۔ الفصل الاول فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، یہ پہلی فصل ابھی جو آ رہی ہے۔ الثانی فی اثبات الحیولہ، حیولہ ثابت کریں گے دلائل سے۔ الثالث فی ان الصورۃ لا تتجرد عن الحیولہ، کہ صورت جو ہے وہ متجرد اور جدا نہیں ہو سکتی حیولہ سے، دونوں میں تلازم ہے، اس لیے اگلی فصل میں تلازم۔ الرابع فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، الثالث فی ان الصورۃ لا تتجرد عن الحیولہ، اور الرابع فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ الخامس فی اثبات الصورۃ النوعیہ، سمجھ آئیے صورت نوعیہ، ایک تو صورت جسمیہ ہے نا، وہ پہلی سے مراد صورت جسمیہ۔ وبعدہ ہدایۃ فی رفع الاشتباہ فی کیفیت التلازم بین الحیولہ والصورہ، سمجھ آئیے صورت اور حیولہ کے تلازم میں ایک اشتباہ ہے، اس اشتباہ کو رفع کرنے کے لیے علامہ ابہری ایسی کوئی بات آ جائے تو اس کو ہدایتن کا نام دیتے ہیں، عنوان، فصل یا نوع یا علوم، فصل یا باب نہیں، ہدایتن، اسی لیے اس کو ہدایت الحکمت کہتے ہیں نا، کہ جگہ جگہ ہدایتن ہدایتن ہدایت، تمہیں آگے اچھا وہ ہے۔ اس کے بعد السادس فی المکان، مکان کی تعریف، مکان کا کہ معانی کتنے ہیں، مصداق کیا ہے، اس کی تحقیق ہوگی۔ السابع فی الحیز، 7واں فصل جو ہے وہ حیز کے اس بات میں، حیز مکان سے علیحدہ چیزیں ہوئی، مکان اور اس کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، حیز۔ الثامن فی الشکل، 8واں فصل جو ہے اس میں شکل کی تعریف کریں گے، شکل کیا چیز ہوتی ہے، اور اشکال بتائیں گے کتنی قسمیں۔ التاسع فی الحرکت والسکون، کہ اجسام طبعیہ اور اجسام فلکیہ ان میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ العاشر فی الزمان، 10ویں فصل جو ہے وہ زمانے کی تعریف کریں گے کہ زمانہ کہتے کس کو، اور پھر زمانے کی تحقیقات کریں گے۔ یہ 10 فصلیں اس فن کے اندر
تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ عام ہے میاں، یہ فلکیات میں بھی اور یہ عنصریات میں بھی. اس لیے فن اول میں فیما یعم الاجسام، اجسام فلکیہ و عنصریت سب کو شامل ہو. اس لیے فرمایا وہو مشتمل علی 10 فصول. فصل اول فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. اصل میں نے آپ کو بتایا ہے، چونکہ یہ کتاب ہے فلسفے کی، حکماء کی، حکمت کی. حکماء کا یعنی حکماء فلاسفر، حکماء قدماء، فلاسفر حکماء قدماء، اور متکلمین. متکلمین سے مراد حکماء اسلامیون، وہ بھی حکماء ہیں لیکن وہ نظریہ اسلامی پر حکمت کا بیان کرتے ہیں. حکماء قدماء جو ہیں وہ عقلی انداز میں عقل سے حکمت کا بیان کرتے ہیں، عقلی دلائل سے اشیاء کا ثبوت یا نفی کرتے ہیں. عقلی محض عقل کو وہ ملحوظ رکھتے ہیں. حکماء اسلامیون جو ہیں وہ عقل و نقل دونوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. تو جھگڑا ہے، اختلاف ہے اس بات میں کہ جسم طبعی مرکب تو ہے، جسم طبعی مرکب تو ہے، اس پر تو اتفاق. اختلاف اس میں ہے کہ اس کے اجزاء کیا چیز ہے، کس سے مرکب ہے. تو حکماء قدماء فلاسفر لوگ جو ہیں، جو عقلی انداز سے سوچتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جسم طبعی مرکب ہے ہیولہ اور صورت سے. ہیولہ اور صورت سے. متکلمین حکماء اسلامیون وہ کہتے ہیں نا، جسم طبعی مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے. اجزاء ایسے اجزاء سے مرکب ہے جس کی جو آگے تجزی قبول نہیں کرتے، تقسیم قبول، ایک حد تک تو وہ تقسیم قبول کر لیتے ہیں لیکن ایسے پر انتہا ہو جاتا ہے ایسے اجزاء پر کہ وہ آگے تقسیم نہیں قبول کرتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مسئلہ اختلاف ہے کہ جس میں طبعی ہیولہ صورت سے مرکب ہے یا اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے. تو متکلمین حکماء اسلامیون فرماتے ہیں ہم ہیولہ صورت نہیں مانتے، یہ ہیولہ اپنے پاس رکھو، جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا. اب یہاں پر کیونکہ یہ کتاب تو علامہ بحری نے جو لکھی ہے تو فلاسفہ کے اصول کی کتاب ہے یہ، لہذا ان کے نظریے کے مطابق بات کریں گے. ماتن فلسفے کی کتاب ہے تو ظاہر بات ہے جس فن کی کتاب ہے تو اسی فن کے جو علماء ہیں ان کے نظریات اس فن میں پیش ہوں گے. تو میاں حکماء فلاسفر جو علماء حکماء ہیں قدماء، وہ متکلمین کے تو مخالف ہیں. وہ تو کہتے ہیں جسم طبعی اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، ہیولہ صورت سے مرکب ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ جسم مرکب نہیں ہے اجزاء لا تتجزا سے، یہ کہتے ہیں مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، یہ جھگڑا ہے، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے جسم کی اجزاء ترکیبیہ کی تحقیق یہاں سے شروع ہوتی ہے، فصل اول سے، کہ جسم کے اجزاء ترکیبیہ کون ہے؟ حیولہ صورت ہے کہ اجزاء لا تتجزا، تو فلاسفہ چونکہ کہتے ہیں کہ حیولہ صورت ہے، اجزاء لا تتجزا نہیں ہے، لہذا فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، اب جز لا یتجزا باطل ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ جز لا یتجزا کا جب وجود نہیں ہوگا تو جسم کیا مرکب ہو جائے گا اس میں، تو حکما کی بات ثابت ہو جائے گی نا۔ لیکن دیکھو آگے کہتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ أَيْضًا، اس جز لا یتجزا کو جوہر فرد بھی کہتے ہیں، جز لا یتجزا کو دوسرا نام جوہر فرد بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، جز لا یتجزا کے لفظ سے تعبیر کر دی ہے جوہر فرد سے، جوہر فرد بھی اس کا نام ہے، تو یہ کیوں کیا؟ جوہر فرد فصل فی ابطال الجوہر الفرد کہہ دیتے تو بھی مطلب تو وہی تھا، کہتے نمیاں بڑا راز ہے، جز لا یتجزا کہا، جوہر فرد نہیں کہا، اس لیے کہ جھگڑا تو ہے جزیت میں، جھگڑا تو ہے کہ جز لا یتجزا جسم کا جز ہے یا نہیں ہے، جھگڑا ہے جزیت میں، نفس جز لا یتجزا کی ذات کا ابطال مقصود نہیں ہے، ہمیں آ گئی ہے کیا چیز مقصود ہے؟ ترکب جسم عن الاجزاء التي لا تتجزا، یہ مقصود ہے، تو اس کے طرف اشارہ تو جز کے لفظ سے ہو سکتا ہے، جوہری فرد کا ذکر ہو جائے تو ہو سکتا ہے، سمجھے ہو؟ اس لیے علامہ بہاری نے متن میں کیا کون سا لفظ استعمال کیا؟ جز لا یتجزا، تو گویا کہ یوں سمجھو کہ اصل مسئلہ جو اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ الجسم مرکب من الاجزاء التي لا تتجزا، جھگڑے کی جگہ یہ ہے، فلاسفہ اس کو نہیں مانتے، متکلمین مانتے کہ جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، یا جسم مرکب نہیں ہے اجزاء لا تتجزا سے، جھگڑا یہ ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ نفس ذاتی جز لا یتجزا کا ابطال مقصود نہیں ہے، جز لا یتجزا کا ذات کا ابطال اگر کریں گے تو اس سے مقصود کیا ہے؟ ترکبی جسم باطل کرنا اجزاء لا تتجزا سے ہوگا، جز لا یتجزا کی ذات کو باطل کریں گے لیکن ان سے مقصود اس کی ذات کا ابطال نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ اس سے ترکبی جسم کا ابطال، سمجھ آ گئی ہے؟ مقصود ہی چیز یہ ہے، اس لیے جز کے لفظ سے تعبیر کی علامہ ابہری نے متن میں جوہر فرد کا لفظ نہیں بولا، ورنہ یہ اس کا مرادف تھا، سمجھے وہ بات؟ اب کہتے ہیں ایک بات ہو گئی، ایک سوال تھا اس کا جواب دیا، سوال تھا کہ میاں دیکھو آپ نے پڑھا کہ جس فن میں بھی
اس فن کے مسئلے کا ذکر، جس فن میں بھی رہے، بات عام ہے۔ ہر فن میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس فن کا، مسئلہ قضیہ ہوتا ہے نا، تو قضیہ کا جو موضوع ہوتا ہے وہ اس فن کے موضوع کا یا عین ہوتا ہے یا جز ہوتا ہے یا عرض ذاتی ہوتا ہے یا عرض ذاتی کا نوع۔ قانون کیا ہے؟ ہر فن کا، کسی فن کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ۔ تو قضیہ کا جو موضوع، مسئلے کا جو موضوع ہوگا وہ یا تو فن کے موضوع کا بالکل عین ہوگا یا فن کے موضوع کا نوع ہوگا یا فن کے موضوع کا عرض ذاتی ہوگا یا فن کے موضوع کے عرض ذاتی کا نوع ہوگا۔ ان چاروں سے باہر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں سوال ہوتا ہے فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا پر کیمیا فلسفہ ہے، طبعیات کا فن ہے، تو طبعیات کا فن کا موضوع کون سا ہے؟ جس میں طبی، تو یہ جزء لا یتجزا کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل، یہ قضیہ ہے نا، تو اس کا موضوع کون ہے؟ جزء لا یتجزا۔ تو یہ جزء لا یتجزا جس میں طبی کا عین ہے، اس کی نوع ہے، اس کا عرض ذاتی ہے، اس کے عرض ذاتی کا نوع ہے۔ یہ کیسا مسئلہ تو نے آگے ذکر کر دیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ قاعدہ تو یہ ہے میاں کہ جس فن میں بھی لو کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کا موضوع یا فن کے موضوع کا عین ہوگا یا نوع ہوگا یا عرض ذاتی ہوگا یا عرض ذاتی کا نوع۔ تو یہ مسئلہ جو تم نے طبیعیات میں ذکر کیا، اس کا موضوع تو ہے الجزء الذی لا یتجزا، تو یہ تو نہ فن کے موضوع کا عین ہے، نہ اس کا نوع ہے، نہ اس کا عرض ذاتی ہے، نہ اس کا عرض ذاتی کا نوع۔ سمجھے ہو بات؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جو تقریر کی اس کا جواب آ گیا، کیونکہ اصل مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ابطال الجزء الذی لا یتجزا، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے کہ ترکب الجسم من الاجزاء الذی لا تتجزا باطل۔ جزء لا یتجزا باطل کا کیا مطلب ہے؟ ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا باطل، قضیہ یہ بنا۔ اب بتاؤ ترکب الجسم، یہ جسم طبعی کا ترکب کیا ہے؟ عرض ذاتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو موضوع مسئلہ فن کے موضوع کا عرض ذاتی ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ لہذا بات صحیح ہے۔ سمجھے وہ بات کو؟ یہ سوال کہتے ہیں ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو جوہر فرد کا ہو یا جزء لا یتجزا کا ہو، یہ ہے کس بلا کا نام؟ تو کہتے ہیں یار اس کی تعریف کر دیتا ہوں۔ جزء لا یتجزا کی تعریف ہو، شارح فرماتے میر حسین میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ کہتے وَهُوَ جَوْهَرٌ ذُو وَضْعٍ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ قَطْعًا۔ یہ قطعاً بمعنی اصلاً، سمجھے ہو؟ جزء لا یتجزا کی کیا تعریف ہے؟ جوہر ذو وضع لا يقبل القسمة اصلا، جوہر ہے، عرض نہیں ہے۔ جزء لا یتجزا جوہر ہے، عرض نہیں ہے۔
جب جز لا یتجزا جوہر ہے تو اے میاں اب نقطہ بھی تقسیم نہیں قبول کرتا. پڑھا ہے آپ نے؟ نقطہ نہ طول میں نہ عرض میں نہ عمق میں کسی جہت میں بھی تقسیم، لیکن اس کو جز لا یتجزا نہیں کہتے کیونکہ وہ عرض ہے. نقطہ، خط، سطح یہ سب کیا ہیں؟ اعراض ہیں. لہذا نقطہ اگرچہ تقسیم قبول نہیں کرتا لیکن وہ جز لا یتجزا نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جز لا یتجزا کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوہر ہو، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ عرض ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ذو وضع اشارہ حسیہ کا قابل ہو، ایسا جوہر جس کی طرف اشارہ حسیہ ہو سکے. سمجھ آئیے؟ ذو وضع، تو اے میاں جن چیزوں کی طرف اشارہ حسیہ نہیں ہو سکتا وہ جز لا یتجزا بھی نہیں بنتے. جیسے مجردات ہیں، مجردات عقول عشرہ فلاسفہ کے نزدیک یا فرشتے اہل شرع کے نزدیک. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں مجردات ذو وضع نہیں ہے. کسی فرشتے کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں؟ فرشتہ محسوسات میں سے تو نہیں ہے نا میاں، اشارہ حسیہ تو محسوسات کی طرف ہوتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ ذو وضع لا يقبل القسمت قطعا، تقسیم کو اصلاً قبول نہیں کرتا. دیکھو میاں، جب تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو اے میاں جو جو چیزیں تقسیم قبول کرتی ہیں وہ ساری نکل گئی. جسم تقسیم قبول کرتا نکل گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مجموعہ قیود ثلاثہ، مجموعہ قیود ثلاثہ، یہ جز لا یتجزا کی تعریف ہے کہ جوہر ہونا چاہیے، ذو وضع ہونا چاہیے، اور نہ قابل قسمت. سمجھ آئیے؟ یہ تین قیود جمع ہوں گی تو اس کا مجموعہ یہ جز لا یتجزا کی تعریف. تقسیم قبول نہ کرے اصلاً، یہ پہلا قطعاً جو ہے یہ اصلاً کے معنی میں ہے. دوسرا قطعاً لا قطعاً ولا کسراً ولا وہماً ولا فرضاً، یہ تقسیم کے اقسام کا ذکر ہے. میاں تقسیم کس کو کہتے ہیں اور یہ اس کے اقسام. تقسیم کہتے ہیں احداث الکثرت فی الواحد المبہم، احداث الکثرت فی الواحد المبہم، ایک مبہم چیز میں کثرت پیدا کرنا. ایک مبہم چیز میں کثرت پیدا کرنا. اے میاں یہ ڈسک ہے، یہ واحد مبہم، اس میں کثرت آپ پیدا کر سکتے ہیں. یہ 4-5 طریقے ہیں اس کے لیے، بلکہ 6 بتاؤں گا. وہ کثرت پیدا کرتے ہیں ایک واحد مبہم میں. اے میاں تو مقسم کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کثرت پیدا ہوئی، یہ کثرت بالفعل خارج میں
اس کے اقسام موجود ہو گئے. کثرت کیسے پیدا ہوئی؟ کہ اس کی تقسیم ہوئی نا. تقسیم کہتے ہیں احداث الکثرت کو. تو آپ نے کثرت پیدا کی تو وہ کثرت جو ہے وہ جو کثیر افراد پیدا ہوئے وہ کیا خارج میں بالفعل موجود ہو گئے یا خارج میں بالفعل موجود نہیں ہے؟ اس کے اقسام سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر خارج میں بالفعل موجود ہیں اس کے اقسام تو پھر دیکھیں گے کہ تیز دھار آلے کو استعمال کیا گیا تو اقسام خارج میں آ گئے، یا کوئی کند چیز کو استعمال کیا گیا تو اقسام خارج میں آ گئے. جیسے دیکھو یہاں تم گوشت جب پکاتے ہو تو گوشت کا ایک بڑا لوتھڑا ہوتا ہے نا، اس لوتھڑے کو وہ واحد مبہم ہے، وہ بڑی موٹی واحد مبہم، اس میں آپ کثرت پیدا کرتے ہیں تو اس کے جو اقسام وہ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی نکلتی ہیں وہ خارج میں موجود ہو جاتی ہیں نا. ہاں، لیکن خارج میں جو اس کے اقسام موجود ہو گئے وہ آپ نے کس آلے کو استعمال کیا؟ تیز دھار آلے کو، چھری کو یا ٹوکے کو، تیز دھار آلے کو استعمال کیا. اس کو کہتے ہیں تقسیم قطعی، جس کے اجزاء اقسام خارج میں موجود ہو جائیں اور آلہ نافذہ کے ساتھ تیز دار آلہ، تو تقسیم قطعی. بوٹی کی آپ نے، بڑی بوٹی کی آپ نے تقسیم کر دی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں، یہ کون سی تقسیم ہے؟ تقسیم قطعی. اور اگر کند آلے کو استعمال کیا، کند آلے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے آپ نے ہتھوڑا اٹھا لیا اور ایک پتھر دوسرے پتھر کے اوپر رکھا اور ہتھوڑے سے اس کو مارا، وہ جس پتھر کو آپ نے مارا اس کے ٹکڑے ہو گئے، تو وہ ایک واحد مبہم تھا نا. آپ نے اس میں کثرت تو پیدا کر دی، لیکن کثرت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ ایک کند آلے کو استعمال کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ہے تقسیم کسر. اگرچہ اس کی بھی ایک اور قسم ہے کہ مصادمت شدیدہ سے پیدا ہوا تو کسری. سمجھ میں آ گئی ہے؟ آئیے حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے، پڑھا ہے تم نے، مطالعہ کیا ہے شیوخ. تو تقسیم کسری، کند آلے کو استعمال کیا. میبزی نے تو 4 ذکر کیے ہیں نا، تو یہ کند آلے سے استعمال کیا تو مصادمت شدیدہ ہو یا غیر شدیدہ ہو، دونوں کو وہ کسری کہتے ہیں. کون؟ میبزی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اگر اجزاء خارج میں پیدا نہیں ہوئے، تقسیم تو ہو گئی ہے شے کی، کثرت آ گئی ہے، لیکن وہ کثرت خارج میں نہیں ہے. وہ جو اقسام ہیں وہ خارج میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خارج میں نہیں. تو پھر دیکھیں گے کہ اقسام جو بنے ہیں وہ عروض عرض کی وجہ سے بنے ہیں. عروض
عرض کی وجہ سے. اے میاں فرض کرو کپڑے کو 1 2 3 رنگ عارض ہو گئے. کپڑے کا ایک حصہ سرخ رنگ، جیسے پھولدار کپڑا نہیں ہوتا، مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں نا. تو عروض عرض کی وجہ سے اس کپڑے کی یہ تقسیم ہوتی ہے، یہ سرخ ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ سبز ہے، یہ حصہ اس کا سبز ہے، یہ حصہ. تو یہ خارج میں تو الگ الگ نہیں ہوئے، کپڑا تو ایک ہی ہے، اس کے اقسام الگ الگ تو خارج میں نہیں ہوئے. لیکن عروض عرض کی وجہ سے کپڑے کی تقسیم ہو گئی ہے، اگرچہ خارج میں وہ کثرت خارج میں موجود نہیں ہے، فصل فی الخارج نہیں ہے اقسام میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کو بعض علماء تقسیم حقیقی کہتے ہیں، تقسیم حقیقی، بعض تقسیم عرضی کہتے ہیں کہ عرض کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، اور اگر عروض عرض کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوئی تو پھر دیکھیں گے کہ تقسیم کرنے والی قوت وہم ہے یا عقل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تقسیم کرنے والی قوت اگر وہم ہے تو اجزاء جزیہ نکلیں گے، ہر جزی اس کی تقسیم اقسام جو نکلیں گے وہ ہر جزی ہوگی، ہر قسم ایک جزی حقیقی ہوگی. اگر تقسیم کرنے والی قوت جو ہے وہ وہم ہے تو اس کو کہتے ہیں تقسیم جزی، وہمی جزی. اور اگر تقسیم کرنے والی قوت عقل ہے تو اس کے جو اقسام نکلیں گے وہ کلیات ہوں گے، ہر قسم کلی ہوگی. اس لیے اس کو تقسیم عقلی بھی کہتے ہیں، فرضی بھی کہتے ہیں، کلی بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تقسیم کے اقسام ہیں. تقسیم وہمی اور فرضی، باقی کو تو سمجھ لیا، لیکن تقسیم وہمی اور فرضی کو تھوڑا سمجھ لو. میگزی بھی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میاں، تقسیم وہمی جس کے اقسام جزی نکلے، جیسے آپ نے یہ ڈسک لے لو، قوت وہمیہ آپ کی آ گئی. انہوں نے کہا یار یہاں یہ ہے نا، یہ یہاں تک یہ اس کا ایک جز ہے، یہاں تک اس کا دوسرا جز ہے، اس سے آگے یہاں تک اس کا، تو یہ یہاں تک یہ ایک جز، یہاں تک دوسری جز، یہاں تک تیسری جز. یہ ہر ایک جزی معین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہم نے تعیین کر دی ایک حصے کی، اس واحد مبہم کے ایک حصے کی تعیین کر دی. تو تعیین کر دی تو جزی ہو گیا نا. اس لیے قوت وہمیہ جب تقسیم کریں گی تو اجسام جزیات نکلیں گے. اس لیے اس تقسیم کو بھی جزی، تقسیم جزی کہتے ہیں، تقسیم وہمی بھی کہتے ہیں، جزی بھی کہتے ہیں. اور عقل تقسیم کرے گی تو اس کے اقسام کلیات ہوں اس واحد مبہم کی. جیسے یہ ڈسک ہے، عقل آ گئی، کہتے ہیں نصف ڈسک، نصف و نصف ڈسک، نصف و نصف نصف ڈسک. تو یہ نصف اور نصف و نصف اور نصف و نصف نصف، یہ سب کلیات نہیں ہے. یہاں تو خارج میں نصف اس کو ہم نے 2 ٹکڑے نہیں کیا، خارج میں اس کے اقسام موجود نہیں ہیں، لیکن عقلی اقسام. عقل نے فرض کیا، اس لیے اس کو تقسیم فرضی کہتے ہیں. عقل نے فرض کیا نصف،
اے نصف النصف، اے نصف النصف النصف. تو یہ اقسام نکلے. خارج میں کوئی ہے لیکن عقل نے فرض. سمجھ میں آئیے؟ تو ہر نصف یہ ایک کلی ہے نا. نصف کیا ہے؟ کلی. اس کے نیچے کئی جزیات ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں اس کو تقسیم عقلی بھی کہتے ہیں، فرضی بھی کہتے ہیں، کلی بھی کہتے ہیں. کہ اس کے اقسام کلیات ہیں. سمجھے ہو شیوخ تقسیم کی تعریف، اور یہ ہے تقسیم کے اقسام. تو جز لا یتجزا کی تعریف یہ ہوئی کہ لا يقبل القسمت اصلا، لا قطعا ولا کسرا ولا وہما ولا فرضا. دیکھا؟ تقسیم کے کسی قسم کو بھی یہ جز لا یتجزا قبول نہیں کرتا. یہ ہوا جز لا یتجزا. اب وہ قسمت وہمیہ اور فرضیہ کے درمیان میں میبزی بھی ایک فرق بتاتے ہیں. کہتے ہیں والقسمت الوہمیۃ ما هو بحسب التوہم جزیا. قسمت وہمی کیا ہے؟ جو وہم کے اعتبار سے ہو اور اس کے اقسام جزیات نکلیں، جزین. تو اس تقسیم کو بھی تقسیم جزی کہتے ہیں. والفرضیۃ ما هو بحسب فرض العقل کلیا. اور تقسیم فرضی وہ جس میں تقسیم کرنے والی طاقت جو ہے، قوت جو ہے، وہ عقل، اور اس کے اقسام کلیات نکلے. اس لیے اس تقسیم کو بھی کلی، فرضی، عقلی تینوں کو دخل ہے یہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو.